آیت کا نمبر سورۃ النمل، لا تسمع الموتى انک لا تسمع الموتى، اس کا ترجمہ ہے بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، بے شک آپ نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی پکار۔ آسان جی گل، محبوب تسی مردیاں نو سنا نہیں سکدے تے محبوب تسی ڈوریاں نو، اچھا محبوب تسی مردیاں نو نہیں سنا سکدے تے محبوب تسی ڈوریاں نو بھی نہیں سنا سکدے، تسی مردیاں نو بھی نہیں سنا سکدے تے تسی ڈوریاں نو بھی کی نہیں سنا سکدے، اپنی گل بات، اپنی پکار، اپنیاں گلاں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ بھاگے جا رہے ہوں پیٹھ پھیرے، اذا جب، ولوا بھاگے جا رہے ہوں، مدبرین پیٹھ پھیرے ہوئے۔ اب یہ وہ آیت ہے جس سے احمق اور بے وقوف لوگوں کو صحیح بات کی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے اس کا مطلب یہ بنا ڈالا، انہوں نے کہا دیکھیں نا جی قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اے محبوب، یہ میں گستاخوں والی تشریح ابھی سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ان کی بھی بات کا پتہ ہونا چاہیے وہ کیا گھڑنتو پھیرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی حضور کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو حضور مردوں کو سنا سکتے، حضور تو مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے، لیکن نا جی حضور کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا، آپ تو بے اختیار تھے، سارے اختیارات کا مالک تو اللہ تعالیٰ خود ہے۔ یہ ترجمے کرتے ہیں وہ جی، اے موڈے شوڈے ہلا کے تے منہ شوں ہلا کے تے بندیاں قرآن دیاں آیتاں ترجمے پٹھے کر کے تے خود بھی گمراہ تے بندیاں بھی گمراہ۔ اب سنو اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وہ پچھلا مضمون ذہن میں ہے، بے شک آپ ہی تو حق پہ ہیں۔ حضور پریشان ہوتے تھے، پریشانی کیا تھی؟ یہ کافر کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ جائیں گے کل جہنم کے اندر، جائیں گے وہ کل، کملی والا پریشان آج بیٹھا ہوا، نہیں سمجھ آئی؟ جائیں گے قیامت کے دن، جلیں گے قیامت کے دن، جلیں گے بھی وہ پریشان حضور بیٹھے ہوئے، اور جب حضور پریشان ہوتے ہیں وہ بھی کافروں کے لیے، اور وہ بھی یہ کل کی بات کو یاد کر کے، رب فرماتا ہے محبوب نہ، آپ پریشان نہ ہو، محبوب آپ تو حق پہ ہیں، آپ ہی تو حق پہ ہیں، آپ کا حق ہونا کوئی مائی کا لال جھٹلا نہیں سکتا۔ محبوب جس کے اندر رتی بھر عقل ہوگی، عقل شعور ہوگا، دماغ ہوگا، وہ آپ کا حق ہونا قبول کر لے گا، آپ کو پیغمبر تسلیم کرے گا، آپ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے گا، رب کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کافر، مکہ کے کافر اور مدینہ کے یہودی، یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ تو حق پہ ہیں، ہر کوئی آپ کا حق ہونا قبول کرے گا۔ سوال پیدا ہوا پھر یہ کافر، یہ یہودی، یہ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ کافر، یہ کافر کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں ہی مردے۔ کرو ایتھے تھوڑا غور کرو، پہلے میں اگے نہیں بولاں گا تاکہ تسی ذرا غور فرماؤ۔ اللہ نے ایک لفظ چ گل مکا دیتی، محبوبہ کیوں روندے ہیں بہ کے پیا؟ مردے نے، محبوب کی نے؟ مردے۔ محبوب جے کدے زندے ہوندے تے تیرا کلمہ پڑھ لیندے، ہیں نہیں مردے۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ ہن میں رب کو دعا کردا یا اللہ انہاں سمجھن دی توفیق تو آپ ہی عطا فرما، میری تے انی طاقت ہے جنہ میں زور لا بیٹھا،
محبوب اے تے ہیں نہیں ایک گل بلا اللہ قرآن چ رکھی کیوں ہے اپنے محبوب نو صرف تسلی دینا بس اب مجھے بتاؤ یہ آیت میرے محبوب کی شان کو گھٹاتی ہے کہ بڑھاتی ہے تے اے جڑے مولوی جنہاں دیاں عقلاں تے پردے پے ہوئے جی انہاں کم سے کم انہاں تے کہنا چاہیے بھئی او اپنے عقلاں تو اپنے شعور تو اپنے دماغاں تو اے جہالت دی پٹی کھولو اے جہالت دے پردے دور کرو گل مردے دی نہیں ہوئی گل کافران دی ہوئی ہے میں پھر کہنے لگا اللہ نے یہاں مردوں کی بات نہیں کی زندوں کو رب نے مردہ کہا ہے پھر بولوں گا میں دہراؤں گا اس بات کو رب نے یہاں مردوں کو مردہ نہیں کہا رب نے یہاں میں دہراندا تا آیا بھئی بندے وچ میرے آردے بھی بیٹھے ہوندے نا تھوڑے دین والے تھوڑے دماغ والے انہاں بھی تے سمجھ آئے نا او بھی تے سواد لین قرآن دا اور قرآن صرف عالماں واسطے تے نہیں آیا نا قرآن تے ہر ایک واسطے آیا ہے چھوٹے واسطے بڑے واسطے تے سارے قرآن دا لطف لین لطف قرآن دا مزہ قرآن دی چس قرآن دا سرور اور رب فرماندا ہے اللہ پاک نے یہاں مردوں کو مردہ نہیں فرمایا بات مردوں کی نہیں ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی مکہ کے کافروں کی اور مدینہ کے یہودیوں کی جو ایمان نہیں لا رہے تھے ایمان نہ لانے والوں کو رب نے مردہ کہا کن کو ذرا بول دیں وہ زندہ تھے کہ مردہ تھے اللہ فرماتا ہے محبوب ہیں زندہ پر ایمان لا کیوں نہیں رہے مردہ ہیں محبوب مردہ ہیں محبوب زندہ تو وہ ہیں جو ابو بکر ہیں جو عمر ہیں جو عثمان ہیں جو علی ہیں جو ابو ذر ہیں جو بلال حبشی ہیں محبوب مارے کھا کے بھی کلمہ تیرا چھوڑ نہیں رہے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں انہیں آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے دہکتے کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے محبوب پھر بھی تیرا نام لینا چھوڑتے نہیں ہیں محبوب زندہ تو ادھر ہیں یہ تو مردے ہیں محبوب مردے بلا کیسے سنتے ہیں محبوب یہ تو مردے ہیں مردے کیسے سنیں گے پتہ چلا قرآن نے یہاں زندوں کو مردہ کہا تے مولوی اور کی سمجھ بیٹھے بھائی اے جڑی نبض ہے نا نبض جدی اے رک جائے او مردہ ہوندہ ہے مولوی اور پٹھی سمجھ آئی نا جدی دل دی دھڑکن بند ہو جائے او مردہ ہوندہ ہے قرآن نے ان کو مردہ نہیں کہا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اب یہاں میں جلدی سے 2 جملے دہراؤں گا 2 جملے جلدی سے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ایک لفظ ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زندہ ہو کے بھی مردہ ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو زندہ ہو کے بھی مردہ ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں اور سنتے کون نہیں ہیں مردے سنتے کون نہیں ہیں اور مردے کون ہیں مردے وہ ہیں سن لو بات سن لو قبروں والے مردے نہیں ہیں قبروں والوں کو مردہ مت کہو اس آیت کو پڑھ کے مت کہو کہ قبرستان والے مردہ ہیں تو خود مردہ ہے مولوی صاحب تسی آپ مردہ ہو یہ جو قبروں میں ہیں یہ مردہ نہیں ہیں مردہ کون ہے سنو مردہ وہ ہے جو اللہ اور رسول کا حکم نہیں مانتا وہ مردہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتا ہے وہ زندہ ہے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو گیا وہ زندہ ہے تو بھی زندہ ہے مر گیا ہے تو بھی زندہ ہے زندہ ہے بول دیں یہ سبق ہے آج کل بڑے رولے پہ آ گئے یہ دور فتنوں کا دور جا رہا ہے لوگوں کو غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں غلط تشریحیں بتائی جا رہی ہیں یہاں دیکھ لو یہاں مردہ قرآن کسے کہہ رہا ہے
مردہ قرآن کسے کہہ رہا ہے؟ کافروں کو، کافروں کو مردہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ زندہ تھے۔ ثابت یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہ ہو وہ زندہ ہو تو بھی مردہ ہوتا ہے۔ اور زندہ مردہ کا معنی تو نے مولوی کچھ اور نکال لیا ہے، صحیح معنی یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جائے، وہ زمین کے اوپر ہو تب بھی زندہ، نیچے ہو تب بھی۔ اور وہ جو قبروں والے ہیں نا، جتنے بھی قبروں والے ہیں، وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، سارے سنتے ہیں۔ وہ جب غزوہ بدر ہوا تھا نا، غزوہ بدر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کافر اکٹھے کیے، ان کی جو باڈیاں تھیں، ڈیڈ باڈیز، ان کو ایک گڑھے میں پھینکا، اوپر مٹی ڈالی، اور حضور نے ان مردوں سے بات کی۔ حضور نے فرمایا، اے کافروں، میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم جہنم کی آگ میں جلو گے۔ بتاؤ جہنم کی آگ میں پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے؟ بتاؤ میرے رب کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پاس حضرت عمر کھڑے تھے، عرض کیا حضور آپ کو نہیں پتا ان کی روحیں نکل گئی ہیں؟ حضور نے فرمایا، عمر جتنا تم سن رہے ہو تم سے بھی زیادہ یہ مردے سن رہے ہیں۔ حدیث بخاری کی، حدیث مسلم کی، بتاؤ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ مردے تو کافر بھی ہوں تب بھی سنتے ہیں۔ یہاں جن مردوں کی بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے کافروں کی۔ یہ کافر مردہ ہیں، زندہ ہوتے تو ایمان لے آتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔